الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان گرامی، برادران اسلام، آج ذوالقعدہ کی غالباً 18 تاریخ ہے اور آنے والا مہینہ ذی الحج کا ہے، جس کی نسبت حضرت سیدنا
ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے خاندان اور آپ کے اہل اور آپ کی آل کے ساتھ ہے۔ ہماری دین کی نسبت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے۔ ہم ملت ابراہیمی ہیں اور ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ رحمت عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ پر عمل کریں۔ اس لیے جی میں آیا کہ آج سے ذی الحجہ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے اور سیرت پر تفصیل سے ذرا بات ہو جائے۔ اس لیے اب تک ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے جمعوں میں بھی اور آج کے جمعے میں بھی اگر زندگی نے وفا کی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر قرآن کریم سے روشنی ڈالی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب خلیل اللہ ہے، اور قرآن کریم نے جا بجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ آپ جد الانبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک نبوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ تمام مذاہب اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ تمام ادیان اپنے آپ کو ابراہیمی کہلانے پر فخر کرتے ہیں۔ یہودیوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ابراہیم ہمارے تھے، عیسائیوں کا بھی دعویٰ ہے ابراہیم ہمارے تھے، صابیوں کا بھی دعویٰ تھا ابراہیم ہمارے تھے، لیکن قرآن نے کہا ابراہیم نہ یہودیوں کے تھے، نہ عیسائیوں کے تھے، نہ کسی اور کے تھے۔ ابراہیم اس کے تھے جو ابراہیم کی ملت پر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر ہے۔ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی۔ ابراہیم ان کے ہیں جو ابراہیم کی اتباع کرنے والے ہیں، جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور ابراہیم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں۔ یہودیوں نے اپنی نسبت جوڑنے کی کوشش کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، لیکن وہ نسبت جھوٹی۔ عیسائیوں نے بھی جوڑنے کی کوشش کی، وہ نسبت جھوٹی۔ اور اہل ایمان نے، امت محمد نے اپنی نسبت حضور کی حضرت ابراہیم کی طرف کی، وہ نسبت سچی ہے۔ اس لیے ہم سب ابراہیمی ہیں، ملت ابراہیم پر ہیں، اور ملت ابراہیم کیا ہے اس پر انشاءاللہ آنے والے جمعوں میں عرض کروں گا۔ اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کریں اور اس کے لیے یکسو ہو جائیں۔
بڑا اونچا مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ نے خود فرما دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کی باتیں پڑھ پڑھ کے سنا دیجیے اپنی امت کو. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وہ صدیق بھی تھے، وہ نبی بھی تھے. انہیں اللہ نے مقام صداقت بھی عطا کیا تھا، مقام نبوت بھی عطا کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا اور جو ان پر رحمتیں بھیجیں اور ان کی آل پہ رحمتیں بھیجیں، آج ہم اپنے درود پاک میں جب اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی جانب سے بھیجے گئے درود، رحمتیں اور آپ کی آل پر بھیجے گئے درود اور رحمتوں کا تذکرہ بھی ساتھ کرتے ہیں. اور ہمیں یہ درود حضور نے سکھایا. فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا اللہ تو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ہی رحمتیں بھیجنا، آپ کی آل پر ایسے ہی رحمتوں کی برسات اتارنا جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمتیں بھیجی اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، اولاد پر، ذریت پر، اہل بیت پر رحمتیں بھیجی. ہمارا درود اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہ آئے، ابراہیم علیہ السلام کی آل کا تذکرہ نہ آئے. ہمارا درود اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ابراہیم علیہ السلام پر برکت کا، ان کی آل پر برکت کا تذکرہ نہ آئے. معلوم ہوتا اتنا بڑا مقام تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ صلاۃ نبی کو، صلاۃ علی محمد کو، صلاۃ علی آل محمد کو تشبیہ دی گئی ہے صلاۃ علی ابراہیم اور صلاۃ علی آل ابراہیم سے. یا اللہ ہمارے آقا پر تو ایسے درود بھیج جیسے ابراہیم پہ بھیجا، اور آقا کی آل پہ ایسے رحمتیں اتار جیسے ابراہیم کی آل پر اتاری. تو ایسا مقام اور مرتبہ تو ہے نا. اس لیے فرمایا قرآن کریم نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ہم نے اپنے خلیل ابراہیم کو آزمایا، ہم نے ان کو آزمایا چند کلمات کے ساتھ، اور ہمارا ابراہیم ہماری آزمائشوں پر 100% پورا اترا. نتیجے میں ہم نے ان کو امام بنا دیا. قال انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم اب آپ مقتدا ہیں، اب آپ پیشوا ہیں، اب آپ رہبر و رہنما ہیں، اب آپ جد الانبیاء ہیں، اب آپ ابو الانبیاء ہیں، اب آپ پوری کائنات کے لیے اسوہ ہیں، مقتدا ہیں، نمونہ ہیں، اور پوری کائنات آپ کو دیکھ کر زندگی گزارے گی. اتنا اونچا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام. بالاتفاق سلسلہ انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلا نمبر
سب سے اونچا درجہ، سب سے افضل اور اشرف اور اعلیٰ اور عرفہ مقام میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اور دوسرے نمبر پر انبیاء میں سب سے اونچا مقام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے۔ تو پھر ہمارا حق بنتا ہے نا کہ ہم جد الانبیاء کی سیرت کو پڑھیں، سنیں، بیان کریں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو سمجھیں اور ملت ابراہیمی کی اتباع کریں، اور محمدی بھی بنیں، ابراہیمی بھی بنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اجمالی تذکرہ قرآن کریم میں اور تفصیلی تذکرہ حضور علیہ السلام کی احادیث میں موجود ہے۔ قرآن کریم نے ان کے والد کا تذکرہ کیا، ان کی قوم کا تذکرہ کیا، ان کے دور کے بادشاہ کا تذکرہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا تذکرہ کیا۔ آنکھ کھولی تو بت پرستی کا ماحول تھا، شرک کا ماحول تھا۔ آواز ذرا ٹھیک کرو، اونچی کرو۔ بت پرستی اور شرک کے ماحول میں آنکھ کھولی۔ اور یاد رکھو، انسان کی فطرت ہے کہ وہ ماحول کو قبول کرتا ہے، ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اور اپنے ماحول کے اثرات میں اپنے آپ کو ڈھال دیتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ چنانچہ میں اور آپ دیکھیں، جس کے گرد و پیش جو ماحول ہے وہ ویسے بن گیا ہے۔ ہم اگر دیندار گھرانوں میں پیدا ہوئے تو اللہ کی توفیق سے دیندار ہو گئے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہو گئے، یہودیوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تو یہودی ہو گئے، عیسائیوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تو عیسائی ہو گئے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ ہر بچہ تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ماحول اس کو یہودی بناتا ہے یا عیسائی بناتا ہے یا مجوسی بناتا ہے۔ عام آدمی ماحول میں ڈھلتا ہے، لیکن عام آدمیوں میں اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ عام آدمی ماحول میں ڈھلتا ہے، نبی ماحول کو اپنے ساتھ ڈھالتے ہیں۔ عام آدمی ماحول کے پیچھے چلتا ہے، نبی ماحول کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں۔ عام آدمی اپنے ارد گرد کے حالات سے اثر لیتا ہے، نبی اثر نہیں لیتے، نبی اپنے ارد گرد کی چیزوں کو اپنے سے متاثر کرتے ہیں۔ اور یہی کمال ابراہیم کا تھا۔ بت پرستوں کے گھر میں پیدا ہوئے، بت پرست قوم میں پیدا ہوئے، بت پرست شہر میں پیدا ہوئے، اور بت پرستوں اور شرک پرست قوم میں کھڑے ہو کر اس ماحول کو بدلنے کی کوشش کی اور توحید کی طرف لوگوں کو پکارا۔ یہ بڑا کمال ہے ابراہیم علیہ السلام۔ سب مشرک ہیں، باپ مشرک، قرآن نے باپ کا نام آزر بتایا ہے۔ اذ قال لأبیہ آزر، اپنے باپ آزر سے کہا۔ اور بعض نے کہا آزر لقب ہے، تارخ نام ہے، اور بعض نے کہا آزر چچا تھا، تارخ باپ تھا۔ باپ کو بھی چچا کہتے ہیں، یہ الگ بحثیں ہیں، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ بت کی پوجا کرنے والی قوم میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، شرک کرنے والی قوم میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے،
اور شرک کے باغی بن کھڑے ہوئے، شرکیہ ماحول سے متاثر نہیں ہوئے، ان کو متاثر کرنے کی کوشش کی، مشرکانہ ماحول میں ڈھلے نہیں، مشرکوں کو موحد بنانے کے لیے دعوت دیتے رہے، بھیڑ گئے، لڑ گئے، شاہی درباروں تک مناظرے اور مقابلے کیے اور عملی جد و جہد کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہی کمال ہوتا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو اور آپ ایک طرف ہوں، اور ان سے متاثر ہونے کی بجائے ان کو اپنے پیچھے لگا لیں، یہی کمال ہوتا ہے۔ یہی کمال میرے اور آپ کے آقا کا تھا کہ جب دعوت نبوت اور دعوت رسالت کا اعلان فرمایا، نبوت کا اعلان فرمایا، تو پورا مکہ دشمن تھا، مخالف تھا، وہ بھی بت پرست تھے، وہ بھی مشرک تھے، وہ بھی غیر اللہ کی پوجا کرنے والے تھے۔ ابراہیم میں اور حضور میں ایک چیز یہ قدر مشترک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی، حضور کی قوم بھی بت پرست تھی، ابراہیم کی قوم بھی مشرک تھی، حضور علیہ السلام کی قوم بھی مشرک تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی حضرت ابراہیم کی مخالفت کی، حضور کی قوم نے بھی حضور کی مخالفت کی، اللہ کے نبی نے بھی اپنے قوم کو بدلنے کی کوشش کی، ابراہیم نے بھی اپنے قوم کو بدلنے کی کوشش کی۔ نہ ابراہیم ماحول سے متاثر ہوئے، نہ حضور ماحول سے متاثر ہوئے۔ تنے تنہا ایک آدمی مکہ میں دیکھو تو تنے تنہا صفا پہاڑی پہ چڑھ کر کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، معبود برحق پر ایمان لاؤ، ایک معبود مانو تو کامیابی ملے گی۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز توحید کے اندر ہے، توحید اختیار کرو۔ اب سارا مکہ ہی مخالف ہے، 13 سال تک مخالفت اٹھائی، 13 سال تک۔ بابا یہ جو لڑائی ہوتی ہے، یہ اعصابی جنگ ہوتی ہے، آدمی تھک بھی جاتا ہے، لیکن مجال ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر میرے نبی کی استقامت میں اللہ کے نبی کے اندر ذرا سی لچک آئی ہو، ایک رائی کے دانے کے برابر لچک نہیں آئی، ایک رائی کے دانے کے برابر۔ اور قرآن نے اس کی گواہی دی، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں آپ بھی نرم ہو جائیں تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے۔ صلح کی کئی دفعہ کوششیں کی، حضور کے ساتھ بھی۔ ابو طالب کے پاس آ گئے، حضور کے چچا کے پاس، بڑے بڑے سردار، بھتیجے سے صلح کروا دو۔ وہ چاہتا کیا ہے؟ آدمی کی محنت، کاوش، کوشش، جد و جہد 3 چیزوں کے لیے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی کا مشن بنا لیتے ہیں، پیسہ بنانا، دولت حاصل کرنا، مال و متاع بنانا، بینک بیلنس بنانا، اور کچھ دنیا دار ان کی زندگی کا مشن ہوتا ہے حب جاہ، سرداری حاصل کرنا، سٹیٹس حاصل کرنا، اقتدار حاصل کرنا، اور شہرت اور عزت حاصل کرنا۔ اور کچھ لوگوں کی منشا ہوتی ہے محنت کرو اور محنت کر کے عیاشیاں کرو اور من پسند شادیاں کرو، خواہشات کی تکمیل کرو۔ یہ 3 دنیا داروں کے مقصد ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے ابو طالب سے آ کے کہا ذرا اپنے بھتیجے سے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، ذرا پوچھو اپنے بھتیجے سے۔ دولت چاہتے ہیں؟ ہم سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دیں گے۔ کیوں مخالفت مول لیتے ہو؟ اس سب سے مقصد اگر دولت بنانا ہے تو ہم سارے مکے اور عرب والے مل کر اتنی دولت جمع کر دیں گے کہ سونے کی بھی ڈھیری لگ جائے گی اور چاندی کی بھی ڈھیرے لگ جائیں گے۔ لے لو دولت۔ اس زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے،
اور کرنسی سونا اور چاندی کی شکل میں ہوتی تھی. لوگ بوریاں بھرتے تھے, انہوں نے کہا ہم ڈھیریاں لگا دیں گے. اور اگر سرداری چاہیے, آج پورا عرب مل کر ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کو اپنا بادشاہ بنا دیتے ہیں, امیر بنا دیتے ہیں, اقتدار دے دیتے ہیں. اور عیاشی چاہیے تو عرب کی جس دوشیزہ حسینہ, جس خوبصورت لڑکی کی طرف اشارہ کریں, ہم ان کو ان کے قدموں میں لا دیں گے. توجہ کریں میری طرف, اوپر سے بند کرتے ہیں کرنٹ نہ لگ جائے. ہم ان کے قدموں میں لا دیں گے. توجہ رہے میری طرف. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشکش سن لی, اور یہ پیشکش سن کر آپ نے اپنے چچا سے فرمایا, چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں, اور پھر یہ مجھ سے یہ چاہیں کہ میں لچک پیدا کروں, یہ بھی ممکن نہیں ہوگا. سونا چاندی کیا چیز ہے؟ اگر سورج اور چاند بھی لا کے رکھ دیں, میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. حضور ماحول سے متاثر نہیں ہوئے. تم نوجوانوں کے لیے بھی سبق ہے, حق کے ساتھ ڈٹ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. برادری میں تنہا ہو, تنہا ہو, سارا گھرانہ مخالف, ساری برادری مخالف, ساری بادشاہت مخالف, ساری ریاست مخالف, حق پر ہو, ڈٹ جاؤ. ابراہیم کی طرح, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حق کہو, حق پہ رہو. نشہ دے کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو یہ ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی. ماحول کے پیچھے کیا چلنا, ماحول کو پیچھے لگاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے ماحول کو پیچھے لگایا, حضور نے ماحول کو پیچھے لگایا. آج کا مسلمان کچا ہو گیا, کمزور ہو گیا. ہمارے حکمرانوں میں تو ویسے وضو نہیں ہے, ٹھہرتا نہیں ہے. اب اسلام آباد میں مندر بناؤ, جی حاضر. صرف اقتدار والی پارٹی نہیں, اب اپوزیشن والوں نے کہا کہ مندر بنانے سے تو اقتدار ملے گا. انہوں نے کہا بناؤ مندر, ڈوب کے مر جاؤ. تم مسلم لیگ ہو یا کافر لیگ ہو, ہندو لیگ ہو. تم مندروں کے لیے پاکستان بنایا تھا مسلم لیگ نے. نوکریاں پکی کرتے ہو, ہمیں پتہ ہے. ماحول کو پیچھے لگایا ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو ماحول کو چیلنج کر دیا, گھرانے کو چیلنج کر دیا, برادری کو چیلنج کر دیا, بادشاہت کو چیلنج کر دیا, اور صاف کہا اور دلیل کے ساتھ بات کی, لاجک کے ساتھ بات کی, عقل کے ساتھ بات کی, اور کتنی خوبصورت بات کی. اللہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون, اپنے ابے سے ایک دن پوچھ لیا, برادری سے پوچھ لیا, بابا جی یہ جو اپنے ہاتھ سے تم بت تراشتے ہو, یہ لکڑی کے, یہ پتھر کے, یہ آٹے کے, یہ ریت کے, یہ گارے کے مورتیاں, تصویریں, ان کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. قوم کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا. کہنے لگے یہ جی یہ بت ہے ہمارے, ہم ان کے سامنے اعتکاف کرتے ہیں, ہم ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں, ہم ان کو پوجتے ہیں. بس ایسے ہی ریت چلی آ رہی ہے, رواج چلا آ رہا ہے پوجنے کا.
ابراہیم علیہ السلام نے حیران کن سوال پوچھ لیا، اور بڑے سمجھدار ہو تم، یہ تو بتاؤ، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، جب یا صنم کہتے ہو، جب اے بت کہتے ہو، جب کہتے ہو میری بگڑی بنا دے، جب کہتے ہو مجھے بیٹا دے دے، جب کہتے ہو مجھے روزی دے دے، او بت مجھے بارش دے دے، او بت مجھے عزت دے دے، تو یہ تو بتاؤ هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ سنتے ہیں، ان کے کان ہیں، ان کی قوت سماعت ہے، ان کی قوت بصارت ہے، ان کی قوت لامسہ ہے، یہ کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں، یہ چل سکتے ہیں، یہ بول سکتے ہیں، یہ سن سکتے ہیں، یہ سونگھ سکتے ہیں، او ینفعونکم او یضرون، یہ نفع کے مالک ہیں، یہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں، یہ تمہاری بگڑی بناتے ہیں۔ کیوں بنا رہے ہو بت؟ کیوں بت کدے بنا رہے ہو؟ کیوں پوجتے ہو ان بتوں کو؟ کیوں ان کے آگے جھکتے ہو؟ جب دلیل کوئی نہیں ہوتی اور جواب کوئی نہیں ہوتا تو پھر ایک جواب ہوتا ہے، اور وہ جواب کیا ہوتا ہے؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اجی ابراہیم آپ کو پتہ تو ہے ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے تھے، سنتے تو واقعی نہیں، سمجھتے تو واقعی نہیں، بولتے تو واقعی نہیں، لیکن یہ طریقہ ہمارے باپ دادا کا ہے، وہ ان کو پوجتے تھے، ہم پوج رہے ہیں، وہ ان کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، ہم چڑھا رہے ہیں، وہ ان کی منتیں مانتے تھے، ہم مان رہے ہیں، وہ ان کے آگے سجدے کرتے تھے، ہم کر رہے ہیں، وہ ان کے آگے جانور ذبح کرتے تھے، ہم کر رہے ہیں، بس باپ دادا سے ایسے چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو صاف فرما دیا، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، میری تو ان سے جنگ ہے، تمہارے خدا میرے دشمن ہیں، میں ان کا دشمن ہوں، میرا خدا تو رب العالمین ہے، سجدے کے لائق، پکار کے لائق، عبادت کے لائق، ریاضت کے لائق، قیام و قعود کے لائق، سور و پکار کے لائق، دعا کے لائق، منت اور منوتی کے لائق، نظر اور نیاز کے لائق، اور چڑھاوے کے لائق وہ ذات ہے الذی خلقنی فہو یہدین، جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والی ہے، جس نے مجھے پیدا کیا وہی میرے سجدے کا مستحق، جس نے مجھے پیدا کیا وہی میرے قیام کا مستحق، جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری پکار کا مستحق، جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری منت کا مستحق، جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری نیاز کا مستحق، جس نے مجھے پیدا کیا وہی میرے طواف کا مستحق، جس نے مجھے پیدا کیا وہی میرے نفع اور نقصان کا مالک۔ میں نہیں جانتا ان کو، کچھ بھی نہیں جانتا، میرے نفع اور نقصان کا مالک میرا معبود، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا اور میری بگڑی بنانے والا، مجھے اولاد دینے والا، مجھے نفع اور نقصان دینے والا وہ رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ جس نے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت بھی دے گا۔ وہ کون ہے؟ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، مجھے بھوک لگے تو مجھے کھانا بھی وہی کھلاتا ہے۔ سارے بتاؤ رزق دینے والا کون ہے؟ اونچی آواز سے بولو، کون ہے؟ میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، جو کچھ ہم کھاتے ہیں کیا ایسا نہیں ہوتا اکثر کہ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ آج کیا کھائیں گے،
اللہ ایسی ایسی نعمتیں کھلاتا ہے. الذی هو یطعمنی ویسقین. گرمی کے اس موسم میں میرا رب وہ ہے جو مجھے پانی پلاتا ہے, بھوک میں مجھے کھانا کھلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین. میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب وہ ہے, میرا معبود وہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے, جو مجھے صحت دیتا ہے. بیماری بھی اسی کے پاس, صحت بھی اسی کے پاس. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. مجھے ساری دنیا مارنا چاہے مار نہیں سکتی, مجھے موت بھی وہ دیتا ہے, اور وہ جب مجھے موت دیتا ہے تو پوری دنیا مل کر مجھے زندگی نہیں دے سکتی. کل قیامت کا دن ہوگا, مجھے زندہ بھی وہی اللہ کرے گا. ماحول سارا بتوں کا پجاری ہے, اور ابراہیم علیہ السلام توحید کی بات کر رہی. فرمایا وہ صرف دنیا کا میرا کارساز نہیں ہے, میرا رب تو میری آخرت کا بھی کارساز ہے. اور وہ کیسے؟ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. کل جب قیامت کا دن ہوگا تو میری آرزو اسی کے ساتھ ہے, وہ میرے گناہ بھی بخش دے گا, وہ میری لغزشیں معاف کر دے گا, وہ میرے درجے بلند کر دے گا. میں تو اس رب کا پجاری ہوں, اس رب کو بلانے والا ہوں, اس رب کی عبادت کرنے والا ہوں. اور ایک جگہ فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا. جن کو تم پوجتے ہو, جن کی تم عبادت کرتے ہو, یہ تو جھوٹ بولتے ہو, جھوٹ تراشتے ہو. والذین تعبدون من دون اللہ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق فابتغوا عند اللہ الرزق. اے رب کو چھوڑ کر جس سے جو روزی مانگتا ہے وہ سن لے, وہ روزی نہیں دے سکتا, وہ روزی کا مالک نہیں ہے. اللہ پھر روزی کا مالک کون ہے؟ کس سے روزی مانگیں؟ فرمایا فابتغوا عند اللہ الرزق. روزی کس سے مانگو؟ سارے بولو قرآن کیا کہتا ہے, اونچا بولو, قرآن پر چلو نا. میرا رب کہہ رہا ہے جس سے روزی مانگتے ہو رب کو چھوڑ کر, لا یملکون لکم الرزق, یہ رزق کے مالک نہیں ہیں, یہ رزاق نہیں ہیں, یہ محتاج ہیں, رزاق نہیں ہیں, یہ مخلوق ہیں, خالق نہیں ہیں. اور یہ سارے کے سارے منگتے ہیں, داتا نہیں ہیں. رزاق اور خالق اور مالک ایک اللہ ہے. اور وہ کون ہے؟ وابتغوا عند اللہ الرزق. اتنی عربی تو آپ کو آتی ہوگی. وابتغوا, ڈھونڈو, عند اللہ الرزق. کس کے پاس رزق ڈھونڈو یار؟ بولو سارے, اللہ کے پاس. یہ سیرت ابراہیمی ہے, میں ابراہیم کو بیان کر رہا ہوں جو ہمارے آقا کے جد ہیں. ہمارے آقا پہ درود اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ابراہیم پر درود نہ آئے, جب تک کہ حضرت ابراہیم کی آل پر درود نہ آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی, سارے بولو, ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ تمہارے ابے ابراہیم کی تعلیمات ہیں. آج کے بعد وعدہ کرو, کس سے روزیاں مانگو گے؟ روٹی کس سے مانگو گے؟ پانی کس سے مانگو گے؟ شفائیں کس سے مانگو گے؟ بت پرست قوم کو ابراہیم سکھا رہے ہیں. واہ واہ, ابراہیم علیہ السلام. ایک جگہ تو قرآن نے ذکر نہیں کیا نا, سورۃ الانبیاء میں ہے. اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. میاں یہ جو مورتیاں ہیں جن کے سامنے گرے پڑے ہو, یہ کیا ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. ابراہیم بس اب باپ دادا ایسے کرتے آئے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. تو واقعی حق لایا ہے یا ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟
وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ یہ بات آگے چلائیں گے آئندہ جمعے، لیکن یہاں روک کر میں ایک بات کرتا ہوں. یہ قوم بت پرست کیوں بنی؟ بت پرستی کی تاریخ بھی سمجھو، جانو. حضور علیہ السلام کی قوم بت پرست بنی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی. آج دنیا میں ایک بہت بڑی آبادی بت پرست ہے، ہندو بت پرست ہے. وہ بت قطع اسلام آباد میں بننے جا رہا ہے. پی ٹی آئی، نون لیگ سب ایک ہو گئے، بننا چاہیے. پی پی، تینوں جماعتیں ایک ہو گئی. معلوم ہوتا ہے اسلام کے خلاف تم سارے اکٹھے ہو. اس لیے اپنے علماء کو مضبوط کرو. صرف مولوی کہہ رہی ہیں بت پرستی حرام ہے، اسلام آباد میں مندر بنانا جائز نہیں. باقی سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سب نوکریاں پکے کرنے کے چکر میں. سب سے پہلی قوم جس نے بتوں کو پوجا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تھی. یاد رکھنا، ابراہیم علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے حضرت نوح علیہ السلام کے. پہلی قوم کون سی تھی جس نے بتوں کو پوجا؟ سارے بولو. شرک کرنے والی پہلی قوم نوح علیہ السلام کی قوم ہے. اور حدیث میں آتا ہے ان میں شرک کیسے پھیلا، وہ بت پرست کیسے بنے، وہ وجہ آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے تاکہ خدا نخواستہ آپ اور میں، ہماری نسلیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، بت پرست نہ بن جائیں. اس لیے کہ شرک سے بڑی گمراہی کوئی نہیں، کفر کوئی نہیں، ہلاکت کوئی نہیں. ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ. بیٹا پہلی نصیحت یہ ہے مشرک نہ بننا، شرک نہ کرنا، مارے جائے گا. لئن اشرکت لیحبطن عملک. کوئی بڑی سے بڑی شخصیت بھی شرک کرے گی، رب کہتا ہے زندگی کی ساری باتیں برباد کر دوں گا، ضائع کر دوں گا. شرک نہ کرنا. یہ شرک آیا کیسے؟ یاد رکھو، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے 5 اولیاء اللہ تھے، ولی اللہ تھے، بزرگ تھے، پیر و مرشد تھے. 5. نہ جانے لوگ 5 کو کیوں محدود کر لیتے ہیں. ہمارے اس دور میں بھی 5 تن کی بات کی جاتی ہے، انہوں نے بھی صرف 5 بزرگوں کو لے لیا تھا. ایک کا نام تھا ود، ایک کا نام تھا سوا، ایک کا نام تھا یغوث، ایک کا نام تھا یعوق، ایک کا نام تھا نصر. یہ 5 بزرگ تھے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. انہوں نے کہا بابا اپنے ان ولیوں پہ پکے رہنا. کون سے؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. اس دور کے اولیاء اللہ اور بزرگان دین تھے، وہ ہو گئے فوت. وہ جب اللہ کو پیارے ہو گئے تو قوم نے کہا یہ بڑے اللہ والے لوگ تھے. اور قوم بھی مشرک نہیں تھی، موحد تھی، ٹھیک عقیدے والے تھے، بڑے اللہ والے تھے، نیک تھے. لیکن شیطان نے پٹی پڑھائی. وہ دور کیمرے کا نہیں تھا، وہ دور کاغذ کا نہیں تھا، نہ کیمرہ تھا، نہ پرنٹ اور کاغذ تھا، نہ پرنٹر تھا. تو انہوں نے وہ پتھروں پر تصویریں بناتے تھے، تو پتھروں پر انہوں نے ان کی تصویریں بنائیں، پورٹریٹ بنائے، مجسمے بنائے، اور مجسمے بنا کر ان کو جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کی خانقاہوں میں نصب کر دیے. اور کہا کہ ان پورٹریٹ، ان مجسموں، ان تصویروں کے پاس ہم بیٹھیں گے، ان کو دیکھیں گے، ہمیں ان کی نصیحتیں یاد آئیں گی، باتیں یاد آئیں گی، ان کے اللہ اللہ کہنا یاد آئے گا، ان کی نیکیاں یاد آئیں گی، اور ہم ہدایت حاصل کریں گے. چنانچہ شیطان نے انہیں پٹی پڑھائی، انہوں نے ان کے پورٹریٹ بنائے.
بڑی بڑی مجسمے بنائے، اور جہاں یہ بیٹھتے تھے ان کے مدرسوں میں، ان کے خانقاہوں میں، وہاں پر وہ نصب کر دیے۔ اب قوم ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور بیٹھ کر ان کو یاد کرتی، ان کی باتوں کو یاد کرتی، عبادت کرتی، اللہ کی عبادت کرتی، اللہ اللہ کرتی چلی جاتی۔ ایک نسل تو اسی طرح رہی۔ اگلی نسل آئی، انہوں نے ان کی تعظیم شروع کر دی، چومنا چاٹنا شروع کر دیا۔ یہ شرک کا آغاز ہے۔ پہلا مرحلہ تصویر سازی، دوسرا مرحلہ تصویروں کی تعظیم، مجسموں کی تعظیم، پورٹریٹ کی تعظیم، ان تصویروں کو برکت والا سمجھنا، ان تصویروں کو معزز سمجھنا، ان تصویروں کو سلام کرنا، ان تصویروں کو جھکنا، چاہے وہ تصویر کسی پیر کی ہو، کسی مرشد کی ہو، کسی سیاسی راہبر کی ہو۔ دوسری نسل نے تصویروں کی تعظیم شروع کر دی، اور تیسری نسل نے ان کو سجدے شروع کر دیے اور پکا خدا مان لیا، اور کہنے لگے کہ اللہ میاں نے چھوٹے چھوٹے اختیارات ان کو دیے، بڑے اختیار اس کے پاس ہیں، چھوٹے چھوٹے کام یہ کرتے ہیں اور یہ سفارش کرتے ہیں، وہ ہماری حاجت کو پوری کرتا ہے، یہ وہ بہت دور ہے، ہماری سنتا نہیں ہے، یہ اللہ کے پیارے تھے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، لہذا اب یہ ہمارے خدا ہیں۔ یہیں سے بت پرستی شروع ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے یہیں سے بت پرستی شروع کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر ان کو کہا کہ میاں یہ جو تم نے بزرگوں کی مورتیاں بنائی ہیں یہ معبود نہیں ہیں، ان کی تعظیم نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اور مکہ کے جو مشرک تھے انہوں نے بھی جو تصویریں، جو بت بنائے ہوئے تھے، پتہ ہے وہ کس کے تھے؟ بزرگوں کے نام پر شیطان نے دھوکہ دیا تھا، نبیوں کے نام پر شیطان نے دھوکہ دیا تھا۔ نبیوں اور ولیوں کی آڑ لے کر شیطان نے شرک شروع کروایا۔ کان کھول کے سن لو، دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت کعبے میں رکھا تھا، اٹھاؤ بخاری میں دکھاتا ہوں، لے آؤ ابھی لے آؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل ایک فرضی شکل ہوگی، آج کچھ بدبختوں نے حضور کی شکل بھی بنائی ہوئی، حضرت علی کی شکل بھی بنائی ہوئی، حضرت حسن کی شکل، حضرت بازار میں بک رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، سب جھوٹی شکلیں۔ اللہ نے اپنے نبی کا عکس بھی نہیں بنایا، اپنے نبی کا ثانی بھی نہیں بنایا، صورت بھی نہیں بنائی۔ نبی نبی ہے، یکتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو برزخ میں چھپا دیا ہے، قیامت میں پھر اللہ اپنے نبی کو سب کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا بت، اسماعیل علیہ السلام کا بت، بزرگوں کے بت، حبل، لات، منات، عزا، یہ ان کے فرضی شخصیتیں تھیں، نیک شخصیتیں تھیں۔ فرضی طور پر بزرگوں کے نام پر یہ شرک پھیلایا شیطان نے، اور بت پرست بن گئے۔ اس لیے ہماری شریعت نے، حضور علیہ السلام نے شرک کو روکنے کے لیے، شرک کا راستہ بند کرنے کے لیے تصویر ہی حرام کر دی۔ فرمایا تصویر حرام ہے، خبردار۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت میں بدترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ وہ تصویر پورٹریٹ کی شکل میں ہو یا پرنٹ اور کاغذ کی شکل میں ہو۔ البتہ بعض علماء کہتے ہیں جو ڈیجیٹل کیمرے کے اندر ہے وہ عکس ہے، وہ تصویر اس وقت تک نہیں جب تک کہ اس کو کاغذ پر منتقل نہیں کیا جاتا۔ اور بہت سے علماء کہتے ہیں یہ بھی تصویر ہے۔ آج پھر
شرک کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور تصویر سازی عام ہے، اور تصویر کی نفرت نہیں ہے۔ یاد رکھو حضور نے تصویر کو حرام قرار دیا۔ لن تدخل الملائکۃ بیتا فیہا کلب ولا صورہ، جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ جس گھر میں کتا ہو، شوقیہ کتا، شکار کا نہ، حفاظت اور شکار کا کتا رکھنا جائز ہے، شوقیہ کتا ہو یا تصویر لٹکی ہو پیر کی، مرشد کی، کسی بزرگ کی، کسی باپ کی، دادا کی، بیٹے کی، بیٹی کی، بیوی کی، کسی زندہ کی، مردہ کی تصویر لٹکی ہو، نبی کا فرمان ہے رحمت کے فرشتے بولو اس گھر میں نہیں آتے۔ آج لوگوں نے پیروں مرشدوں کی تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں، جو جس پیر کا مرید ہے اس کی تصویر لٹکا دیتا ہے، یہی ذریعہ بنتا ہے شرک کا، اس لیے حرام قرار دیا۔ اور پھر کچھ لوگ تصویروں کو پوجتے بھی ہیں۔ گھر میں آئے، دیکھا ہمارے پیر صاحب کی تصویر لگی ہے، یوں جھک گئے۔ افسر صاحب دفتر میں آئے، قائد اعظم کی تصویر لٹکی ہے، یوں جھک گئے۔ یہی تو تعظیم ہے۔ اور اگر تصویروں کی تعظیم ہوتی تو میرے نبی جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بت کو کبھی نہ توڑتے، میرے نبی اسماعیل علیہ السلام کے بت کو کبھی نہ توڑتے۔ تعظیم ابراہیم کی، تعظیم اسماعیل کی، تعظیم بزرگوں کی، بتوں کی اور تصویروں کی کوئی تعظیم نہیں۔ یہی شرک کا راستہ ہے، یہی شرک کا دروازہ ہے۔ اس لیے تصویریں حرام ہے، گھروں میں نہ لٹکاؤ، نہ لٹکاؤ گھروں میں۔ چاہے کوئی عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لٹکاتا ہے تو غلط کرتا ہے، کوئی اپنے بابا کی تصویر لٹکاتا ہے تو غلط کرتا ہے، ہمارا کوئی شاگرد ہماری تصویر لٹکا دے تو حرام کام کرتا ہے۔ یہ مسئلہ بتانا ہمارا فریضہ ہے، اور یہی آغاز ہے شرک کا، بت پرستی کا۔ بت پرستی یہیں سے آئی تھی، شرک یہیں سے آیا تھا۔ ابراہیم نے اسی بت پرستی کا مقابلہ کیا، اور ابراہیم نے بتوں کو توڑا۔ اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔